ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب رونے لگ گئے. وہ رونے والے تھے، یعنی کہ اتنا درد تھا اس کی آواز میں. اور شکر کرنا چاہیے پاکستانی قوم کو کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، اس کا صحیح وارث پاکستان کو مل گیا ہے. اگر پاکستانی قوم نے اس شخص کی قدر نہ کی، شاید میں غلط ہوں، مجھے اس تقریر سے حافظ سعد رضوی صاحب کا سیاست سے زیادہ انقلاب کا جو پہلو تھا وہ مجھے زیادہ نظر آ رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جہاں پاکستان کی سیاست بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، وہاں حافظ سعد رضوی صاحب کے جو تیور ہیں وہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں. وہ بھی T20 کے موڈ میں آ گئے ہیں. جو لاسٹ حافظ سعد رضوی صاحب نے تقریر کی، جو احتجاج تھا سویڈن کے خلاف، تو اس تقریر سے تو بہت کچھ واضح ہو گیا. جو میں اکثر ویڈیو میں ایک خدشہ ظاہر کرتا ہوں، خدشہ تو شاید نہیں کہہ سکتا ہوں، میں ایک تجزیہ کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اور کافی لوگ میری اس بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کہاں جانا چاہتی ہے، وہ کون سا رستہ اختیار کرنا چاہتی ہے. تو اس تقریر سے حافظ سعد رضوی صاحب نے بہت کچھ واضح کر دیا. ویسے تو وہ پوری جو تقریر تھی، اس تقریر کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں تو وہ تقریر میں ثابت کر دیا کہ ایک بہادر غیرت مند باپ کے بیٹے نے امت مسلمہ کا لیڈر بننے کا حق ادا کر دیا. لیکن وہاں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ رکھوں گا. اس کے جو چند الفاظ ہیں وہ پوری تقریر کا خلاصہ ہیں. اگر آپ غور سے ان الفاظوں کے اوپر غور کریں جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تو آپ کو پوری تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ الفاظ بتا رہے تھے حافظ سعد رضوی صاحب کی مردانگی ان الفاظ میں موجود تھی، اور کہیں بھی مجھے ایسا نہیں لگا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی یہ جو تقریر ہے یہ کوئی جوش خطابت تھی یا ایک سیاسی تقریر تھی، یا اس نے ایک فارمیلٹی پوری کی، یا اس نے ایک یعنی کہ احتجاج ریکارڈ کرایا. ہوتا ہے نا، سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، چلو جی احتجاج ریکارڈ کرا دیں. جوش خطابت میں لیڈر بہت کچھ کہتے ہیں، سیاسی تقریر کرتے ہیں، لیکن اس تقریر میں نہ کہیں سیاست تھی، نہ اس میں کوئی جوش خطابت تھا، نہ اس میں کوئی فارمیلٹیز تھی، نہ اس نے کوئی احتجاج ریکارڈ کر رہا تھا. اس میں اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، اور اس کے جو زبان سے اس کی جو شعلہ بیانی تھی وہ بہت کچھ واضح کر رہی تھی. اور یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ بخوبی جان گئی ہے، اور جو خاص کر تحریک لبیک کے کارکن ہیں انہوں میں جو ایک نیا جذبہ ابھرا ہوا ہے وہ قابل دی جائے. تو ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے وہ چند الفاظ رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے. کیا بہت کچھ اس نے کلیئر کر دیا اس تقریر میں، وہ بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے. پہلے سنو کہ اس کے وہ الفاظ کیا تھے. کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھومر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہماری جوڈیشری اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے دلو ہوا اقرب للتقوی، وہ ہمارے جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اور اس قرآن کو جلایا گیا مردوں، اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا. اندر بڑھ گئے ہو، بے شرم بڑھ گئے ہو. نکلو تو صحیح بار، کوئی ایک بھی نہیں بولتا. میرے نال گل کرتے سن، میں پنجابی گل کرتے وہاں. ناظرین، حافظ سعد رضوی صاحب کے ان الفاظوں سے غور کرو تو یقین کر کے جو آخری الفاظ کہتا ہے وہ بغیر تو ظالموں، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب رونے لگ گئے. وہ رونے والے تھے، یعنی کہ اتنا درد تھا اس کی آواز میں. اور اس نے واضح کلیئر کر دیا کہ اس نے اس تقریر میں ناظرین کوئی 1% بھی کسی چیز کی ملاوٹ نہیں تھی، دل سے اس کی آواز نکل رہی تھی. اور شکر کرنا چاہیے پاکستانی قوم کو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان جو یعنی کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، اس کا صحیح وارث پاکستان کو مل گیا ہے. اگر پاکستانی قوم نے اس شخص کی قدر نہ کی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم بہت کچھ نقصان اٹھائے گی اپنا. پھر ان کو ایسا لیڈر نہیں ملے گا. جو عمران خان تھا وہ تو سب لوگوں نے دیکھ لیا
کہ وہ کتنا امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اب یہ حافظ سعد رضوی صاحب کے الفاظ بتا رہے ہیں, اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے, اس کا تقریر کرنے کا جو اس کے اندر جو ایک درد تھا نا, بالکل اپنے والد صاحب کی طرح وہ بول رہا تھا. اب ناظرین, حافظ سعد رضوی صاحب نے کلیئر کیا کیا ہے. میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ تحریک لبیک ایک حقیقت بن چکی ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے. حافظ سعد رضوی صاحب کو بھی بہت جلدی ہے اور جلدی کرنی چاہیے, اور تحریک لبیک کے جتنے کارکن ہیں ان کو بھی بہت جلدی ہے. یہ لانگ ٹرم کے چکر میں نہیں ہے, ان کو بھی بہت جلدی ہے. اب تحریک لبیک حقیقت تو بن چکی ہے. اب اس کے پاس دو رستے ہیں اپنی منزل کی طرف جانے کے, جو اکثر میں ویڈیو میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ایک اس کے پاس ہے موجودہ سسٹم کا وہ رستہ, اور ان کے پاس ایک دوسرا ہے انقلابی رستہ. اور مجھے یقین مانے ناظرین کہ شاید میں غلط ہوں, مجھے اس تقریر سے حافظ سعد رضوی صاحب کا سیاست سے زیادہ انقلاب کا جو پہلو تھا وہ مجھے زیادہ نظر آ رہا تھا, کہ وہ اب یہ زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب موجودہ سسٹم میں وہ دیکھیں گے, تھوڑا سا عرصہ دیکھیں گے کہ بھئی ہم کتنا چل سکتے ہیں. اس کے بعد حافظ سعد رضوی صاحب کے پاس بہت ہی زبردست موقع ہے, اور اس کے پاس جو انقلابی رستہ ہے وہ زیادہ آسان ہے. کیوں کہ تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کا جذبہ, ان کا ثابت قدمی, یعنی کہ جتنے بھی لبرل جو صحافیہ میڈیا ان کے بیانات سنو تو وہ اکثر بیانات کہتے ہیں. حالانکہ میں نے ایک دن وہ ان کا نون لیگ کا ہے, بہت اچھا سا نام تھا, MNA, وہ نام بھول گیا ہوں, تو اس نے بھی واضح کہہ دیا تھا. باقی صحافی بھی کہتے ہیں کہ جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں نا وہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. باقی سب ریت کا یعنی کہ ڈھیر ثابت ہوتے ہیں. عمران خان کا آفتاب اقبال نے کہا ہے, سب لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے پاس جو کارکن ہیں نا وہ انقلابی نہیں ہے, وہ ڈانس والے ہیں. جیسا کہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ناچ گانا کرنے والی کے بچے انقلابی نہیں ہوتے. اور تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ تو سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ 40 شہداء کے جنازے اٹھا کر بھی کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. اب جو انقلاب ہے یا جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے یا جن کا غیرت مند لیڈر ہوتا ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہوتا ہے, وہ تعداد کے اوپر میٹر نہیں کرتا ہے. ان کے لیے تعداد میٹر نہیں کرتی کہ ہمارے پاس آدمی کتنے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں کیا ہوا, 3.5 لاکھ افغان فورس اور نیٹو فورس جدید اسلحے سے لیس تھی, اور مقابلے میں کتنے تھے؟ اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھنے والے کتنے تھے؟ ٹوٹل 70,000. نقشہ ہی تبدیل کر دیا. تو ناظرین, اب اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سعد رضوی صاحب کو ایک فری رستہ دیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگاتے, یا اس کو یعنی کہ ایک اچھا ماحول دیتے ہیں سیاست کرنے کا, تو اس میں پاکستان کی بھی بہتری ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی بہتری ہے, سب لوگوں کی بہتری ہے. لیکن اگر وہ مجبور کریں گے تحریک لبیک کو وہ رستہ اختیار کرنے کے لیے کہ جو شاید وہ ابھی اس رستے پہ چلنا نہیں چاہتے, لیکن اب جو یہ تقریر تھی, اس تقریر سے کم از کم مجھے یہ چیز واضح ہو گئی کہ سعد رضوی صاحب نے, میں ایک لاسٹ ویڈیو پہ بھی میں نے کہا تھی کہ سعد رضوی صاحب دونوں رستے اس نے اپنے مائنڈ میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس تقریر سے یہ ثابت ہو گیا ہے, مجھے کم از کم ایسے لگا ہے کہ سعد رضوی صاحب نے اپنا جو وہ رستہ ہے جس پہ وہ ابھی نہیں چلنا چاہتے, اس کا بھی ڈائریکشن اس نے کلیئر کر دی. اپنی تقریر میں اس نے واضح کر دیا ہے اس کا جو جذبہ تھا, اس کی جو باڈی لینگویج تھی, یا اس کے اندر جو ایک درد تھا, اور پورے اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہا تھا, سیاستدانوں کو للکار رہا تھا. اس کے اندر تھوڑا سا بھی خوف نہیں تھا, کہیں بھی اس کا سیاسی پہلو نہیں تھا. اس کی آنکھوں سے یقین کر کے ایسا لگ رہا ہے خون ٹپک رہا ہے. تو یہ ایک سچے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے, اور یقین کر اس نے حق ادا کر دیا, یعنی کہ اپنے والد صاحب کا. تو ناظرین, پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے, اور یقین مانے کہ پاکستانی قوم نے اگر اس لیڈر کو ضائع کر دیا تو پھر صدیوں تک مجھے کم از کم ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی اور ایسا لیڈر پاکستان میں اتنا جلدی آ جائے گا. ہاں آ سکتا ہے, ہم عمران خان کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جی عمران خان کے پاس اندھیری رات ہے, نہیں.
فی الحال سعد رضوی صاحب ہے، اس کے بعد آ سکتا ہے، اللہ کی ذات کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، کوئی بھی آدمی آگے آ سکتا ہے، لیکن فی الحال تو مجھے حافظ سعد رضوی صاحب کے علاوہ کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔